This program is brought to you by Janjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल से हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे मुल्क में, और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि एक बढ़ती हुई फ़िरका जो वारियत है, जो परेशान कुन भी है, उस पर हम बात करेंगे। और ये कई सदियों से पे मुहित है। अगर हम सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, ज़ाहिर इसको माज़े वजूद में आए हुए तकरीबन 73 साल हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ फ़िरका वारियत दिन ब दिन बढ़ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम मुहर्रम हराम के महीने के हवाले से हम बात करते हैं तो शिया और सुन्नी जो इशू है, जो फसाद कह लें या फ़िरका वारियत है, वो हमेशा से रही है और ये बदकिस्मती से कभी कभार बढ़ भी जाती है, एस्केलेट भी हो जाती है। अगर हम अपने हिस्टोरिकल वाक़यात को एक साइड पे रखें और हम सिर्फ ये बात करें या इस बात पर गौर करें कि ये फ़िरका वारियत हमारे यहाँ है क्यों इस पर हम बहुत से हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो एजुकेटेड स्कॉलर्स हैं, हमारे लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं, इंफॉर्मेशन की आजकल कमी नहीं है, लोग सोच और समझ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से कुछ रोज़ पहले मैंने अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे पाकिस्तान के PTI के जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी करप्ट सियासतदान हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। ये एक इंतहा पसंदी की बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं और आप अगर इस पर हम बात करना चाहें तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है कि हम इन इशू पे बात कर सकते हैं। वो लाइसेंस इसलिए नहीं है कि अगर कोई बहुत ही बड़े इस्लामिक स्कॉलर इस पे बात करेंगे या कोई बहुत बड़ी शख्सियत इस पे बात करेंगे तो लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार भी होंगे और उसको समझने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन हमारी बात जो है, चूँकि वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो स्टैम्प हमारे पास नहीं है, तो हमारी बातों को इतना अहमियत देना शायद लोग समझते नहीं कि अहमियत दें, लेकिन हर शख्स अपने अपने तौर पर इस हवाले से बात कर रहा है एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस। मैं आज अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर से कराऊंगी जिनका बहुत अरसे तक दरस व तदरीस के साथ ताल्लुक़ भी रहा है और बहुत ही अच्छे उनके जो लेक्चर्स होते हैं। मैंने ख़ुद भी उनके साथ बहुत से प्रोग्राम्स पहले किए हैं और उनके साथ हम उनके बहुत से प्रोग्राम्स में शिरकत भी की है और बहुत ही मॉडरेट डिस्कशन करते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब को, जो कि पाकिस्तान से, लाहौर से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। मैं थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं आपके यूट्यूब चैनल में आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं किसी भी किस्म की डिस्कशन, क्योंकि जब मैं कोई भी प्रोग्राम करती हूँ तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि आपके पास जिस चीज़ का जितना नॉलेज है उस पर उतनी बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी बात करें ये जो हमारे यहाँ फ़िरका वारियत जो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ख़ास तौर पर जब हम शिया और सुन्नी की बात करते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आप ये बताइए कि ये क्यों है? पहले तो थोड़ी सी हमें तारीख बता दीजिए, हिस्ट्री बता दीजिए, ऐसा है क्यों? देखिए समीना, बात ये है कि ये तो हम सभी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं। एक बड़ी वाज़ेह बात कि हम में से अजीम अक्सरियत जिस मजहबी नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखती है वो नुक्ता नज़र है जिसमें हम पैदा हुए हैं। हमारे उस खानदान में पैदा होने में हमारा कोई इख्तियार नहीं था। ये उस अल्लाह का फैसला था जो हर चीज़ से वाकिफ है। उसने हमें आजमाइश में डाला और उसका एक पहलू ये रखा कि मिसाल के तौर पर मैं सुन्नी खानदान में पैदा हो गया, मुसलमान पैदा हो गया, कोई शिया खानदान में पैदा हो गया, शिया मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया। अब सबसे पहले तो ये ज़हन में वाज़ेह होना चाहिए कि मुझे मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा नुक्ता नज़र मिला है मेरे इस पैदाइश के वाक़े हादसे की वजह से। चुनांचे मुझे अपना नुक्ता नज़र सुनना है, समझना है और मैं जितना जितना उस पर कन्विंस्ड हूँ मुझे उसको इख्तियार करना है। मगर मुझे किसी दूसरे को
اس کے مذہبی نقطۂ نظر پر ہونے کی وجہ سے اسے بلیم نہیں کرنا، اسے دوش نہیں دینا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی اختلاف ہم مسلمانوں میں پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ نے یہ نقطۂ نظر قائم کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کے لیے امامت کا ایک سلسلہ چھوڑا، جس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا اللہ کی طرف سے کہ علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے ایسے مرد حضرات چنے جائیں گے کہ جو مسلمانوں کے امام بنیں گے، دنیا میں بھی اور دین میں بھی، سیاست میں بھی اور مذہب میں بھی۔ تو یہ ایک نقطۂ نظر ہے جس کو ہمارے شیعہ بہن بھائی مانتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ جو پہلی صدی سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ایسے نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مشورے سے جن کو چاہیں اپنا سربراہ، اپنا حکمران، امیر، خلیفہ بنائیں، اور عمل کی دنیا میں واقعات میں ایسا ہی ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں گروہوں کو ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ایک پولائٹ اور ایکڈیمک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے، میرا سنی پیدا ہونا، میرے سنی نقطۂ نظر کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی کا شیعہ پیدا ہونا، اس کے شیعہ نقطۂ نظر کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ حقیقت ہے تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس حقیقت کو مان کر آگے چلنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں بیسیکلی جو کمی ہے وہ پیشنس کی ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کا نقطۂ نظر سمجھ تو سکتے ہیں لیکن اس سے ایگری کرنا شاید ہم برداشت نہیں کرتے، اور ایک دم سے ہم نیگیٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں۔ یہ تو ایک ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آج کل کے دور میں تو لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کے پاس دلیل بھی ہے، لوگوں کے پاس شعور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کسی اگر ریلیجس ڈسکشن میں چلے گئے ہیں تو پھر خدا کی پناہ پھر وہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا۔ ہم اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہمیں، لیکن اس پڑھائی نے ہمارا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین سچائی کو جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں دین اور مذہب اپنے بڑوں کی، والدین کی وراثت میں ملا ہے، اور ہم اس کو جذباتی طور پر اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چاہے ہم سنی مسلمان ہوں، چاہے ہم شیعہ مسلمان ہوں، ہمارے درمیان بعض باتیں کامن ہیں جن کو ہم سبھی مانتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے۔ ہمیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم سچائی کو جانیں، اور کیسے جانیں؟ اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ قرآن مجید جس حد تک پڑھنے والے کو اپنی عقل کو استعمال کرنے پر زور دیتا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب، نہ دینی نہ دنیاوی، اتنا زیادہ زور پڑھنے والے کو اپنی عقل کو استعمال کرنے پر نہیں دیتی۔ اور ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اور دین کی بات سمجھتے ہیں تو اپنے مقررین، واعظین کی زبانی سمجھتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہر مقرر، ہر واعظ، ہر ذاکر اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، تو وہ کتاب، وہ ہمارے درمیان جو ایک کامن لنک ہے، وہ سورس کے جس کو قرآن کہتا ہے خود حبل اللہ،
اللہ کی رسی جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بلکہ فرقوں کے اندر فرقے در فرقے ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے عالم کو، اپنے خطیب کو، واعظ کو، ذاکر کو سن رہا ہے، وہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید چاہے کچھ بھی کہے، میں آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے کس طرح سے فرقے واریت کے خاتمے کے لیے بہت سی ایسے باتیں کی ہیں کہ جن کو اگر ہم ذرا اہمیت دیں تو ہم کبھی فرقے واریت میں مبتلا نہ۔ جی ابھی ایک ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب میں آپ کے سامنے واپس یہاں پہ حاضر ہوں گی تو ہم بات کریں گے جو کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے ایک بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی ہے قرآن پاک، اور اس کو سمجھنا اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یا سمجھ کر پڑھنا شاید کچھ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کی بات سن لیں جو خطیب ہیں یا جو اسکالر ہیں یا جو مولوی صاحب ہیں ہمارے یا ہمارے ذاکر ہیں، کہ وہ ہمارے لیے، کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو ان کی بات ہم سن لیں گے تو ہمیں ذرا آسان لگتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو بات ہم تک پہنچتی ہے، جس طریقے سے ہم سمجھائی جاتی ہے، ہم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کتاب کو پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، اور ہمارے لیے ان کی عزت ظاہر فرض ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب اس کتاب کو خود پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم وہی مانیں گے، وہی سوچیں گے، وہی سمجھیں گے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے لیکن بریک کے بعد، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔